یہ بھائی خود حنفی عالم ہے. یہ کتاب ہے تاریخ بغداد مدینہ السلام جزء 13 ملاحظہ فرمائیں النعمان بن ثابت ابو حنیفہ التیمی یہ ان کا امام ہے بھائی. یہ خود حنفی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سفیان الثوری یہ جو بخاری مسلم احمد بن حنبل ان سب کے اکابر میں سے سفیان الثوری نے کہا کہتا ہے اسلام میں ابو حنیفہ جیسا شر پیدا ہی نہیں ہوا. جو اس نے بدعتیں پیدا کی مگر وہ شخص فلانا شخص جو اس کو کسی نے وہ ارتداد کی جرم میں پھانسی دیا تھا ایک مرتد کے علاوہ ابو حنیفہ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. اور دجال کے فتنے سے بڑا بھی جو فتنہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. ابو حنیفہ مالک ابن انس اتنا بڑا عالم فتنة ابی حنیفہ اضر علی هذه الامه من فتنة ابلیس. ابو حنیفہ کے فتنہ جو ہے ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا. جرح و تعدیل چھوڑ دو بھائی تم جرح و تعدیل چھوڑ دو اس کی طرف نہ جاؤ تمہارا واللہ مذہبی باطل ہو جائے گا. ہوئے حدیث ضعیف نہ تضعیف نہ کرنا بھی پھر ختم ہو جائے گا کہاں بھی ختم. اس سے مزید بھی شہادتیں ہیں. ببرکت بسم اللہ. دوستو اور بزرگوں اس رافضی حسن اللہ یاری نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 جرحات پیش کیے. پہلی اس نے جرح پیش کی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے, دوسری حضرت سیدنا دار الحجرہ امام مالک سے, اور تیسرا فقیہ عبد الرحمن سے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ان تینوں کی ہم سند میں بتائیں گے کہ علت کیا ہے اور ائمہ کی آراء اس پر ہم پیش کریں گے. ہم بنا ٹائم ضائع کیے سیدھا چلتے ہیں موضوع کی طرف. رافضی نے خطیب بغدادی کی جلد 13 صفحہ نمبر 396 سے اس نے یہ پیش کیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس نے جو رقم پیش کی وہ سفیان ثوری اور دوسرا عبد الرحمن اور امام مالک رحمہ اللہ سے پیش کی. امام مالک کی جو اس نے پیش کی اس کی رقم نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے, اور صفحہ تو میں نے بتا دیا 396. اس کی سند میں جو راوی ہے جو امام مالک سے اس نے پیش کیا کہ امام اعظم فتنہ ہے معاذ اللہ, تو اس کی سند میں حبیب ایک راوی ہے. تو اس راوی پر ائمہ کی آراء کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 748 ہجری. اس کی رقم نمبر ہے 1697. حبیب بن ابی حبیب. اس راوی پر ائمہ کی آپ آراء ملاحظہ فرمائیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مجتہد مطلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے. امام معین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے یہ حدیث پڑھ کر سنایا کرتا تھا لیکن یہ کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے, امام عادی فرماتے ہیں, امام داؤد کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے. امام ابو حاتم اور امام عادی نے بھی یہی جھوٹا کہا, اسے جھوٹ کی نسبت اس کی طرف کی انہوں نے. تو لہٰذا ایسے جھوٹے راوی سے امام اعظم اتنے مشہور امام پر تنقید کرنا یہ انصاف کا خون کر دینے کے مترادف ہے. دوسری اسی پیج پر اس رافضی نے 10 نمبر پر عبد الرحمن سے اس نے پیش کیا کہ امام اعظم اسلام میں فتنہ تھے. اس کی رقم نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, حدثنا ابو فضل شیبانی. دیکھیں دوستو اس میں جو راوی ہے نا رقم نمبر 10 کی سند میں جو راوی ہے ابو فضل شیبانی, اس پر ائمہ کی آپ آراء ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں کتاب المکفہ کبیر. ٹھیک ہے, یہ امام تقی الدین کی کتاب ہے اور اس کی جلد 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 115. ابو فضل شیبانی. یہ دیکھیں اب آپ راوی کا ترجمہ دیکھ رہے ہوگے ابو فضل شیبانی. اس کے بارے میں آپ نے خطیب بغدادی سے آراء پیش کی کہ کانا ابو فضل دجال کذاب. یہ کیا ہے, دجال بھی ہے اور کذاب بھی ہے. تو یہ دو راوی آپ نے ملاحظہ فرما دی کہ یہ دونوں شخص بھی جھوٹے تھے اور اس کی دونوں سند بھی میں نے دھجیہ اڑا دی الحمدللہ. دوسری اس رافضی نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی المتوفی 161 ہجری سے صفحہ نمبر 397 سے پیش کی. 97 پر اس کا متن ہے دوستو اور 96 پر اس کی سند موجود ہے. اور اس سند میں علت کیا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں سند اس کی 11 نمبر پر اس کی سند ہے. اکبرنا درستو فارسی.
امام سفیان سے جو اس نے قول پیش کیا نا امام اعظم کے بارے میں، تو اس میں جو راوی ہے نا اکبرنا درست فارسی، اس راوی پر ائمہ کی آراء کیا ہے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں، یہ حافظ ذہبی میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس کی رقم نمبر ہے 4251. عبداللہ بن جعفر بن درست فارسی، یہ راوی کا پورا نام ہے. اور ائمہ کی اس پر آراء کیا ہے؟ خطیب سے حافظ ذہبی نے قول نقل کیا ہے کہ اسے ضعیف قرار دیا گیا، محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا، اور بعض ائمہ کی اس پر تعدیل بھی منقول ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو جرح ہے وہ مقدم ہوگی تعدیل پر. اور دوسری بات، ایسے راوی سے روایت لے کر کسی مشہور امام پہ تنقید کرنا یہ انصاف نہیں ہے اور نہ یہ اصول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس کے جو تین جروحات ہیں میں نے وہ ائمہ سے بتا دیا کہ اس میں علت کیا ہے. دوسری بات، میں مختصر آپ کو جرح و تعدیل کا اصول بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں، جب ہم کسی راوی پہ تنقید، جب ہم کسی مشہور امام پہ تنقید کر رہے ہیں تو کرنے والا جو شخص ہے وہ کس بنا پہ تنقید کر رہا ہے؟ علم کی بنا پر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حسد کی بنا پر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جو فقہائے کرام ہوتے ہیں اگر وہ کسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں یا کسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو انہوں نے اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا، انہوں نے اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا، اور انہوں نے اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا، اور اس حدیث کے اکارڈنگ بھی اگر کوئی دوسری حدیث ہے تو یا تو وہ ان کے علم میں نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے جرح کر دی. تو یہ اصول ہے کہ فقہاء اکرام کی آپس کی جو اختلاف ہے ان کے بیچ میں کبھی بھی ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے الحمدللہ. تو آپ اگر کسی بھی مشہور امام پر اگر ایسی تنقید کرو گے تو تنقید کرنے سے پہلے آپ اگر تنقید کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب آپ حسد میں ہو، اور اگر آپ سند دیکھ رہے ہو یا فلاں امام نے امام کے بارے میں کچھ کہا تو پھر آپ پر یہ سب سے پہلے واجب ہے کہ آپ اس کی سند دیکھیں کہ سند کن راویوں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.